باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ جو مکہ کے مشرکین تھے یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے؟ کیا آپ کے اوپر کوئی شک تھا؟ ان کو نہیں، شک نہیں تھا، وہ مانتے کہ آپ سچے ہیں اور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو مان لیا اور ہم نے اس کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا؟ سارا عرب ہمارے اوپر تھو تھو کرے گا، ہمیں کہے گا کہ بھئی تم اتنے بڑے سردار اور وہ یتیموں کا جو بچہ ہے وہ اللہ کا نبی، تم اس کی اطاعت میں چلے گئے ہو۔ تو کیوں معاشرے میں اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے وہ صرف اسی وجہ سے تکبر میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ آج کے دن میں بھی دیکھیے، اگر ہم جو ہے وہ ہمارے ہاں جس کے پاس چار پیسے ہیں، جو تھوڑا سا عزت جس کو اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شاید اس کو ملی ہوئی عزت سے مجھے بھی عزت مل جائے گی۔ حالانکہ عزت دینے والے وہ نہیں ہیں، عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ اگر ہمیں دنیا کو راضی کر کے عزت ملنی ہے تو عزت پھر جو ہے وہ ابو جہل کے پاس ہوتی، پھر یہ ابو لہب کے پاس ہوتی، پھر یہ عبداللہ بن نبی کے پاس ہوتی، لیکن عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو تم لوگوں کو خوش کرتے پھرتے ہو، ہزار تم نے جو ہے وہ سجدہ گاہیں بنا لی ہیں، ہزار لوگوں کے سامنے جھکتے ہو تاکہ وہ تمہیں عزت دلا سکیں، ایک اللہ کے سامنے جھکو تاکہ تمہیں جو ہے وہ عزت مل سکے۔ یہی بات آج کے ہمارے سبق میں جو ہے وہ کہی گئی ہے، من کانا یرید العزت، جو کوئی ہے چاہتا عزت، من کانا جو ہے یرید ارادت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ، چاہنا، خواہش کرنا، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، العزت، جو چاہتا ہے کوئی عزت، فللہ العزت، پس لیے اللہ ہی کے عزت ہے، جمیعا، سب کی سب، وہ ساری عزت تو اللہ کی ہے۔ دیکھیے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا عِزًّا، ہم نے اللہ کے علاوہ اور معبود گھڑ رکھے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ ہمیں عزت دے سکیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، بشر المنافقین، ان لوگوں کو خبر دے دو، ان منافقوں کو دردناک عذاب کی، والذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ دیکھیے یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے، ہمارے ایک کلیئر روشن سند کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کو اپنے دوست بناتے ہیں سوائے مومنوں کے، کس لیے؟ ایبتغون عندہم العزہ، وہ ان کے پاس سے عزت ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جس کو بھی بڑا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا ٹانکا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عزت مل جائے، لوگ ہمیں بھی جانے کہ ہاں یہ اس کا ہے۔ ہم اللہ کا کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ اللہ کے پاس تو عزت ہے ساری۔ ایبتغون، وہ چاہتے ہیں، عندہم العزہ، وہ چاہتے ہیں ان کے ہاں عزت، فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، وللہ العزت ولرسولہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے، والمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، ولکن المنافقین، اور لیکن منافق لوگ، لا یعلمون، وہ لا علم ہے، وہ نہیں جانتے، وہ دنیا میں عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو دینی ہے وہ اللہ نے عزت دینی ہے۔ تم دنیا کے خداؤں کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرتے پھرتے ہو، تم ان کی جو ہے وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو تاکہ یہ مجھ سے اچھی طریقے سے مل لے، یہ اچھے طریقے سے ملے گا، میری معاشرے میں بڑی عزت ہوگی کہ ہاں میں اس کا یار ہوں۔ میں اللہ کا یار کیوں نہیں بنتا؟ میں اللہ کے ساتھ کیوں نہیں جو ہے وہ اپنا ٹانکا جوڑتا؟ اللہ کے ساتھ کیوں نتھی نہیں کرتا اپنے آپ کو؟ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے اصل عزت کون سی ہے؟ اصل عزت وہ ہے جو اس آخرت میں جو ہے وہ عزت ملنی ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اس لیے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، کچھ برے لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، اللہ ان کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، یا اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اور اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں، پھر ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ مجھے معافی دے دو۔ تو جب ساری کی ساری عزت، اور اصل عزت کیا ہے؟ اصل عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر کسی کو مل بھی جائے، لیکن اصل حقیقت میں جو ہے وہ سب کو ان کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے۔
تو یہاں میں دنیا کے خداؤں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی مت کرو، دنیا میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نتھی کر لو، تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ یہی پہلی بات ہے، من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تو پھر ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاں ہے، وہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، تبھی عزت ملے گی۔ لوگوں کی عزت کرنے سے تمہاری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگے، لیکن یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سودا ہے۔ دنیا میں تمہاری عزت ہو رہی ہو، جتنے بڑے بدمعاش ہوتے ہیں یا جن کے ہم خوف سے جو ہے وہ جن کے ہم دبدبے سے، روب سے، ان کی سرکشی سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ان کے سامنے ضرور ان کی عزت کرتے ہیں، گھر آ کے ان کو گالیاں نکالتے ہیں لوگ۔ تو عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا ٹانکا اپنے آپ کو منسلک کر لیں۔ علیہ، طرف اس کی، یسعد، سعدہ، سعاد عین دال، بلند ہوتے ہیں، اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں الکالم الطیب، پاکیزہ کلمات۔ پاکیزہ کلمات کیا ہیں؟ ہر اچھی بات پاکیزہ کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تمام اچھی باتیں، نصیحت، واعظ، قول، ہر اچھی چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ کلمہ ہے۔ اچھا، جو بھی تم کہو گے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ میرا بلند ہوتا ہے، لیکن اس کو بلند کرنے کے لیے، دھکا لگانے کے لیے ساتھ مجھے عمل صالح کرنے ہوں گے، تو تب وہ توڑ پہنچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ کر دوں اور یہ بیک بائی نہ ہو، اس کی پشت پناہی میرے اعمال نہ کر رہے ہوں۔ اگر پشت پناہی اعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر کچھ لوگ دنیا میں کلمات اچھے کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ پنجاب وہ ہے نا، منہ مومنا اور کرتوت کافراں، کہ منہ کے اوپر تو ہم جو ہے وہ بالکل بنے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی کچھ نہیں، اور جب اعمال دیکھتے ہیں تو پھر ایسے کلمات منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ وہ کلمہ جو عمل کے بغیر ہوگا وہ مردود کلمہ کہلاتا ہے، کہ جو بھی کہا کچھ اور بیک کچھ ہو، چڑھتے ہیں اسی کی طرف پاکیزہ کلمات۔ والعمل صالح، اور صالح اعمال، یرفع، وہ اس کو چڑھاتے ہیں، وہ دھکا دیتے ہیں ساتھ اس کے، وہ ساتھ ہوں گے تو پاکیزہ کلمہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا، جب میرے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میرے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اطیع اللہ اطیع الرسول کی عملی تفسیر نہیں بنوں گا، تب تک جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ کلمہ، جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں، عبداللہ بن ابی نے نہیں پڑھا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کے ساتھ، وہ بھی جو ہے وہ جہاد میں جاتا تھا، لیکن اس کے اعمال صالح نہیں تھے، وہ منافق تھا۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے کون سے کلمات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں، اب اچھے پاکیزہ کلمات تو اللہ کے ہاں، اللہ کے عرش کے پاس اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے اس کا ذکر ہو؟ تو اگر اللہ کا ذکر چاہتے ہو کہ تمہارا نام اللہ کے سامنے لیا جائے، تو اچھے کلمات کو، اچھے اعمال کی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ان سے جو ہے اس کو مدد کرو۔ تو جب تک ہم کلمات کہتے ہیں، جتنے ہم ذکر کہتے ہیں، قرآن ہے، اب اس کے بعد یہ کلمات ہیں، اور پھر اعمال صالح، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو صرف کلمات سے بات نہیں بنے گی۔ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمے، والعمل صالح یرفع، اور صالح اعمال ان کو چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ والذین، اور وہ لوگ، یمکرون، اب لفظ کیا ہے؟ مکر۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ تدبیر، چال، سازش۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، بری سیئات جمع ہے، سیئہ واحد ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے برا، اور وہ لوگ جو برے چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، لیے ان کے سخت عذاب ہے۔ وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے سازش کی تھی نا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، یا جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے۔ اب ان کی چالیں اپنے پاس رہ گئیں۔ اللہ کی چال کیا تھی کہ انہی سرداروں کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ نکال کے مدینے بھیجا، اور وہاں سے ان کی لاشیں واپس آئیں۔ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کو مکہ سے دیسن کالا دے دیا جائے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کے حیثیت سے آتے ہیں۔ تو جو کلمات، جو برے چالیں چلتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
وَمَكَرُ أُولَٰئِکَ، اور یہ چال ان لوگوں کی ہوا یبور، لفظ ہے بے واو رے، جس کا معنی ہوتا ہے نیست و نابود ہونا، تباہ و برباد ہو جانا، اور یہ ان لوگوں کے مکر، ان کی چالیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان سب کی چالیں نیست و نابود ہوئیں، برباد ہوئیں۔ عزت کس کے لیے رہ گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے، جو اللہ کو مانتے تھے۔ جن لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے لیجئے، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے ساتھ دیا، آج اس کا نام کہاں پہ ہے؟ جس نے جو ہے وہ مکر کیا، جس نے چال چلی، جس نے مخالفت کی، جس نے منافقت کی، ان کا نام ہم کس سے لیتے ہیں؟ آج بھی ہم ان کو جو اوپر جو ہے وہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کیا ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کے نام کو عزت سے لیتا ہے؟ لعنتیں بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔ عبداللہ بن نبی کا نام تو ہماری زندگیوں میں ایسے ہی آ گیا کہ اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ کسی کو منافق کہنا تو اس کو ہم منسلک کر دیتے ہیں عبداللہ بن نبی کے ساتھ۔ تو عزت کس کی ہے؟ عزت اللہ کی ہے، اور اللہ کے لیے وہی اس سارے کلمے اسی کی طرف، اور اعمال صالح اس کو جو ہے وہ پھر بیکڈ بائی کرتے ہیں، اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، پیچھے سے دھکا دیتے ہیں اس کو۔ واللہ، اے لوگو، وہی اللہ ہے، خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو، من تراب، تراب مٹی سے، ثم، پھر من نطفۃ، پھر نطفے سے، پانی کی ایک حقیر بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ دیکھیں وہ اللہ ہے جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارا سلسلہ اس نے نطفے سے، ایک پانی کی حقیر بوند سے جو ہے وہ چلا دیا، پھر تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا دی تاکہ تم ان سے جو ہے وہ سکون حاصل کر سکو، تمہارے جوڑے اس نے بنا دیے۔ کیا یہ اللہ کے بغیر ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ جو نسل پروان چڑھتی ہے، یہ جو ہے وہ نسل چلتی ہے، وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی، من انسا، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، تحمل حملہ، اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اسی لیے عورت چونکہ بچہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اس لیے اس کو حاملہ کہا جاتا ہے، اور کوئی عورت حمل نہیں ہوتا۔ ولا تضع، تضع لفظ کس سے؟ وضع سے۔ وضع کرنا کیا ہوتا ہے؟ جننا، واو زواد عین، جننا، پیدا کرنا۔ نہ کوئی عورت حمل اٹھاتی ہے اور نہ وہ پیدا کرتی ہے، مگر بے علم ہی، اس کے علم میں ہے۔ کس کے علم میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں۔ یہ مت بولو کہ یہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ کے پاس نہیں ہے، تو وہ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کی اندھیریوں میں کیا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے۔ اور نہیں کوئی عورت، کوئی مادہ حمل اٹھاتی یا اور نہ وہ جنتی اس کو، مگر اس کے علم میں سے۔ وما یعمر، اور جو عمر دی جاتی ہے، من معمرن، اور جو عمر بڑھائی جاتی ہے، من معمرن، کسی عمر والے کو، ولا ینقصو، اور نہ کم کی، نقص، ینقصو، نقصا، نون کاف صاد، جس کا معنی کہتا ہے نقص، کمی کر دینا، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمر ہی، اس کی عمر میں۔ کسی کی عمر میں نہ تو بڑھائی کی جاتی ہے، اور یہ عمر کس وقت لکھی جاتی ہے؟ جس وقت بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، اس وقت اس کی عمر، اس کے اعمال، اس کی ہر چیز جو ہے وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، سب کچھ اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو عمر جو ہے وہ جو بھی عمر ہے، وہ نہ کسی کو زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی لے، جس کو چاہتا ہے اللہ 100 سال دینا 100 دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ کم کرنا اس کو کم کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ کون سا نطفہ جو ہے فرٹائل ہونا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کون سا نطفہ، کون سی بوند جو ہے وہ ویسٹ ہونی ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کس نے پروان چڑھنا ہے اور کس نے ختم ہو جانا ہے، یہ اسی کے علم میں ہے۔ آج بڑی سائنس جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، لیکن آج بھی اس سائنس کو دیکھ لیں، سائنس محتاج ہے کہ کروڑوں سپرمز میں سے they can't identify کہ which one to be fertilized، کون سا ہوگا فرٹائل ہوگا، nobody can say۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کس نے فرٹائل ہونا ہے، کس نے ویسٹ ہونا ہے، کس کی عمر جو ہے وہ بڑھ جانی ہے، کس کی عمر کم ہو جانی ہے، نہیں ہے مگر فی کتاب، لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ یسیر، اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ تو لوگوں اپنی عزتیں اللہ کے پاس ڈھونڈو، دنیا کے پاس جو ہے وہ مت سر ٹکریں مارتے رہو، دنیا کی سجدہ گاہ میں جو ہے وہ مت اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ کرتے رہو۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔
لوگ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بظاہر تم کچھ بھی ہو۔ عزت ڈھونڈنی ہے، اللہ کے پاس جاؤ۔ من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ علیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف تمام پاکیزہ کلمات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اعمال صالح ان کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کلمے کے بغیر بیک بائی نہ ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے بار بار جو قرآن میں کہا گیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ یہی کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالح نہیں ہوں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ وہ بلند ہوتے ہیں کلمے، اور ان کو پیچھے سے دھکا کون لگاتے ہیں؟ عمل صالح ان کو جو ہے وہ چڑھاتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور سازش ان کی، چالیں ان کی وہ نیست و نابود ہونے والی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، یعنی کہ یہاں سے تخلیق کیا، یہاں سے تمہاری نسل چلا دی۔ نسل جو چلی ہے وہ پھر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اصل میں انسان کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مٹی کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس کا بیس، اس کا فیچر جو ہے وہ مٹی ہی ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت، وہ جانور کہاں سے کھاتے ہیں؟ زمین سے ہی کھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے سارے ایلیمنٹس مٹی کے ہی ایلیمنٹس ہیں۔ تو مٹی سے پیدا کیا، پھر سلسلہ چلانے کے لیے نطفہ سے اس نے سلسلہ چلا دیا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے تاکہ تمہاری نسل چل سکے، تاکہ جو ہے وہ پھر تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ وما تحمل من انثی، نہیں کوئی اٹھاتی، کوئی مادہ حاملہ ہوتی، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ کوئی جنتی مگر اس کے علم سے۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے، کب کس نے جو ہے وہ حاملہ ہونا ہے، کب پریگننسی ہونی ہے، کب بچہ ہونا ہے۔ بچے کے آپ بڑا کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نہیں کسی کو پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں سیکس پتہ ہے، کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوگا بد ہوگا، وہ کیا بنے گا بڑا، کہ اسپورٹس مین بنے گا، وہ عالم بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بتا سکتے، مگر اس کے علم میں ہے ہر چیز۔ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ، نہ کسی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے، نہ کسی کی کم کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر کہ وہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھ دی گئی ہے کہ کتنی عمر وہ لے کے آئے گا۔ بتایا نہیں جاتا ہمیں، بتایا جائے پھر امتحان کس بات کا رہ گیا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پہ بہت آسان ہے۔ تو اپنی عزتیں اللہ کے ہاں ڈھونڈو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا۔ آج دیکھ لیجئے بڑے لوگوں کی عزت ہم ان کے منہ پہ کرتے ہیں، صرف پیچھے نہیں ہم کرتے۔ اور جو شریف جینٹل مین ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے دلوں سے جو ہے وہ دعائیں اٹھتی ہیں اس کے لیے، اس کے سامنے بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ ہم غیر موجودگی میں اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، سامنے نہیں کرتے کہ کہیں جو ہے وہ اس میں اس کے جو ہے وہ آ نہ جائے، اس میں تکبر میں نہ آ جائے۔ اور جو دوسرے ہیں ان کی ہم بس منہ پہ ان کی عزت کرتے ہیں، باہر نکل کے ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ عزت ڈھونڈنی ہے، ایک در پکڑ لو، اور وہ در اللہ کا در ہے۔ باقی در چھوڑ دو، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف راغب رہنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ اللہ جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے تو ذلیل کر دے، ساری بلائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل پھیر مت دینا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے
دیکھیے ایک عمر بڑھنے سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عمروں میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں جن کی اولاد ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور قبر میں جو ہے وہ ان کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ میرے درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو آج ہم دعا کریں گے تو کل کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری اولاد دعا کرے گی۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔